بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ارب و خرب و درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ مسلمانوں، اپنا پنجاب ٹی وی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، جب زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی تھی، زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان کو، آدم کو ابھی نہیں بنایا تھا، تو زمین کے اوپر، پانی کے اوپر جنات ہی رہتے تھے، وہی پہلے مخلوق تھی۔ جیسے کہ میں اپنی بات بالکل سیدھی لفظوں میں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے، اور تفصیل میں جانے کے لیے تو بہت لمبے ٹائم ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کر کے زمین کے ٹکڑے بنائے، اللہ تعالیٰ زمین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں بنایا، تمہیں پانی سے نکال کے میں نے خشکی دی، تجھے میں نے زمین کے ٹکڑوں میں نے بنایا، کیا میری رضا پہ خوش ہو؟ اور سب سے پہلے زمین کا وہ والا ٹکڑا بولتا ہے جہاں پہ اس ٹائم بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سب سے پہلے لبیک کہا، میں نے پیدا کیا، تجھے بنایا، تم نے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کیا، میری مہربانی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نے میری مہربانی کے اوپر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری شان بڑھا دوں گا۔ اس زمین کے ٹکڑے کو مخاطب ہوئے کہا جہاں پہ بیت اللہ ہے کہ میں تیری اتنی کی شان بنا دوں گا کہ ہر مسلمان، ہر مومن تیرے اوپر آنے کے لیے ترسے گا، تیرا دیدار کرنے کے لیے ترسے گا، دعا گو ہوگا کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ پھر دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب سرزمین سے یہ وعدہ کیا کہ میں پوری دنیا کا نظام تیرے سے چلا دوں گا، پوری دنیا کا نظام تیرے سے چلے گا۔ جیسے گویا ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ تیل اور سونے سے چل رہا ہے۔ یہ جتنے بھی عربی ممالک ہیں، پہلے سارا عرب ایک ہوا کرتا تھا، جیسے رفتہ آبادی بڑھتی گئی، لوگ تقسیم ہوتے گئے، لوگ رفتہ ہجرتیں کر کے اپنے علاقوں میں دور دور چلے جاتے رہے۔ اس کے بعد رفتہ اس زمین کے اندر کوئی ریاستیں بنتی گئی، کوئی شہر بنتے گئے، پھر اس کے بعد ملک بن گئے۔ اس کے بعد یہ زمین جو ہے اپنے الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد یار جو میں بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، میری بات کو تھوڑا سا غور سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ میں پوری دنیا کا نظام تیرے سے چلا دوں گا، عرب کی زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں آج عربوں کے پاس پورے سمندر کے سمندر جو ہے وہ تیل کے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا، وہ بھرے کے بھرے رہتے ہیں۔ تو دوسرا جو سونے کی بات رہی، سونے کے پہاڑ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پیدا کر رکھے ہیں، کبھی سونے کے پہاڑوں میں بھی کمی نہیں آتی۔ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ تیل اور سونے سے چلا ہوا ہے۔ میرے کہنے کی بات مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے ان ملکوں کو نوازا، یہ غوروں کے پیر کیوں چاٹتے ہیں، یہ غوروں کی باتیں کیوں مانتے ہیں، یہ ان کی غلامی کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم اپنی ہوش سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخی کرنے والے کتے، کالے بھیڑیے ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ کبھی کسی نے صحیح سمجھ کر اس چیز کے اوپر کبھی نوٹس ہی نہیں لیا کہ جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر جو غصاخی کرنے والے ہیں، جب تک ہم ان کے گلے کاٹ نہیں دیتے تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ ہم اپنی جان، مال، دولت، ماں باپ، ہر چیز جو ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی تصور ہی نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں جب تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر ہر چیز لٹانے کے لیے اب تیار نہیں ہو جاتے۔ حال ہی میں دیکھا انڈیا کے اوپر مودی کتا جو ہے وہ اپنے کتوں کو پٹے نہیں ڈالتا۔ کیوں اپنے کتوں کو نہیں سمجھاتا؟ آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کہیں نہ کہیں گستاخیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا محمد بن قاسم جیسے کیا پھر پیدا نہیں ہو سکتے؟ طارق بن زیاد جیسے پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا مسلمان اتنے ہی کمزور ہو گئے ہیں؟ مسلمانوں کی کمزوریاں اصل یہ ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ملکوں کی جو قانون ہیں اور ریاستوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ حکومتیں واقعی اتنی کمزور ہو چکی ہیں
تو یہ پھر ایسا کریں کہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر عوام کو اعلان کر دیں جہاد کا، تو پھر دیکھتے ہیں ہم ان کتوں کو کیسے ہم سبق سکھاتے ہیں، ان کتوں کو ہم کیسے ذلیل کر کے چراغوں پہ ہم لٹکاتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر غستاخی کرے ان کو پاؤں کے نیچے کیسے کچلتے ہیں۔ ہماری حکومتیں کیوں بغیرت بن گئی ہیں، کیوں اس کا نوٹس نہیں لیتے؟ کہاں گئے مسلمان؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ قیامت و خدا کی قسم ایک دن آ کر رہے گی، قیامت تو آ کر ہی رہے گی، شر کا میدان تو لگ کر ہی رہے گا، حاویہ کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ آخر آپ کیوں اتنے بغیرت بن گئے؟ آخر کیوں نوٹس نہیں لیتے؟ کیوں ان کو غلام، کیوں ان کے گلے میں پٹے نہیں ڈالتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر یہ غستاخی کرتے ہیں؟ اگر جب تمہارے اپنے گھر میں آگ لگتی ہے، تمہارے گھر میں اگر تمہاری ماں بہن بیٹی کو اگر کوئی الٹی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو آپ اس کے گریبان کو پکڑنے تک آ جاتے ہیں۔ تو اس کی شان میں یہ لوگ غستاخی کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ہی میں نے نبی کے لیے بنا دی ہے، باقی پیچھے بچتے ہی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو نبیوں کے سردار نبی ہیں اس کی شان میں تو گستاخی بہت ہی بڑی ہے۔ اگر کوئی کسی عام نبی، دوسرے نبی کے اندر بھی اگر کوئی گستاخی کرے ہم تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، سب نبی ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن سرکار دو عالم کی کیا ہی بات ہے جو سب نبیوں کے نبی ہیں۔ اے مسلمانوں، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، ورنہ قیامت والے دن اپنے گریبان چھڑوانے مشکل ہو جائیں گے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اتنا جواب دار نہیں ہے جتنے جواب دار آپ ہیں، کیونکہ آپ حکمران ہیں۔ ہر آدمی حکمرانی کی پابند ہوتا ہے، حکمران کا پابند ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ کے اندر جہد نہیں ہے، آپ ان کتوں کو پٹا نہیں ڈال سکتے، تو پھر اپنے ملکوں کے اندر جہاد کا اعلان کریں کہ وہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخر یہ نظام کب تک چلتا رہے گا؟ نہ تو ہم نے اپنے ملک کے اندر سے ہم لوگوں نے بغیرتی ختم کی ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں بغیرتوں کی طرح غیر مردوں کے آگے آگے تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں، جلسوں جلوسوں میں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر بغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ذلیل کیا ہو سکتا ہے انسان؟ آپ نے دیکھا کہ سکرین کے اوپر ایسے ایسے فاحش لوگ، مرد بے غیرت لوگ آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں نچاتے ہیں، خود بھی ناچتے ہیں، اپنے جسم کی نمائشیں لگاتے ہیں۔ چند آدمی کرتے ہیں، ایک علاقے میں، ایک محلے میں ایک آدمی برا ہوتا ہے، پورے محلے کو اس کی سزا ملتی ہے۔ وہ خدا کے لیے سمجھ آؤ کہ وہ دن قریب ہے جب ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں برداشت کرتے آ رہے ہو، آخر کب تک ایسے برداشت کرتے رہو گے؟ چھوڑ دو یہ سب کچھ، آخر جتنی بھی زندگی جینی ہے جی لو، آخر ایک نہ ایک دن موت آنی ہی آنی ہے، اس حاویہ کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، حشر کے میدان میں جانا ہی جانا ہے۔ کیوں ذلت کی زندگی تم بھی جیتے ہو تو ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ذلت کی زندگی جینے پہ مجبور کرتے ہو؟ کھول دو سب یہ سرحدیں، ہم خود دیکھیں گے یہ کتنے کا بہادر ہیں، یہ کتے کہاں بھاگتے ہیں۔ ہم ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ہم ان کو پاؤں کے نیچے مچل دیں گے۔ ہم تو جانے دینے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہماری تو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ ذلت کے مارے لوگ، یہ ہمارے حکمران سب سے بڑے ذلت کے مارے کیوں نوٹس نہیں لیتے؟ کیوں اپنی عیاشیوں میں گھومے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کے طرح کیوں چاٹتے ہیں انگریزوں کے؟ یہ کیوں یہی کچھ کرتے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہی ان کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب بھی انہی سے لینا ہے، کسی گورے سے نہیں لینا حساب، کسی غیر مسلم سے اللہ نے حساب نہیں لینا۔ پھر کسی مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، بتا تجھے میں نے زندگی دی، تم نے کہاں میں خرچ کی، تمہیں میں نے حکمرانی دی، تم نے کیا کیا؟ کہ بندو خدا کے لیے مسلمانوں سمجھ جاؤ، وقت ہاتھوں سے گزرا جا رہا ہے، پتہ نہیں کب موت کا ولاوا آ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر غستاخی کرنے والے کتوں کو پٹے ڈال دو، اگر نہیں ڈال سکتے تو کھول دو سرحدیں، تو کر دو اعلان، پھر ہم دیکھیں گے یہ کتے بغیر کہاں بھاگتے ہیں۔ مودی جیسے کتے کو کیسے ہم ذلیل کرتے ہیں، گلے میں پٹا ڈال کے کیسے چٹائی میں لٹکاتے ہیں، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی مردے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کافر تو ہے ہی مردے ہیں۔ تو مردوں سے بھی تم ڈر رہے ہو، سب سے بڑے تو تم خود مردے ہو، ان مردوں سے ڈر رہے ہو۔ کافر تو ہوتا ہی مردہ ہے، تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر اپنی جانیں، مال، دولت، ماں باپ قربان کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے، اور انشاءاللہ اگر کوئی وقت آیا ہم نے اپنی جان کی، ہماری جان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم